बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिही बिअदद कुल्लि मालूम लक। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 अप्रैल और 3 रोज़े हमारे पाकिस्तान में मुकम्मल हो चुके हैं अक्सरियत के। कहीं कहीं पे दुनिया भर में इस वक्त 4 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज मैंने एक नया वो तजुर्बा ये किया, चूँकि स्ट्रीम यार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर हम स्केड्यूल कर सकते हैं लाइव सेशन को, तो वो मैंने टाइम रख दिया। लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो चूँकि तरावी का भी टाइम है, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा तब्दील कर दिया। और वक्त की खैर कोई बात नहीं होती, चूँकि लाइव सेशन मौजूद रहते हैं रिकॉर्डेड शेप में, बाद में आप जिसके पास वक्त होता है वो उसको देख सकता है। तो मेरा बस यही फ़र्ज़ है कि कुछ बातें मैं आपके साथ कर लूँ अपने दिल की, और जो मौजूद होंगे वो देख सकते हैं और जो मौजूद नहीं होते वो बाद में देख सकते हैं। और ऐसा ही चल रहा है, ये तरतीब अच्छी है, पिछले साल भी यही तरतीब थी। सबसे पहले आप लोग सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आज मेरी नज़र से एक लेटर गुजरा है कि इस्लामाबाद में भी ये जो ट्रेल्स वगैरह हैं जिस पे लोग सैर करने के लिए जाते हैं, ट्रेल 3 है, 6, 5 वगैरह, तो उस पे अलाउ किया है गवर्नमेंट ने। आई डोंट नो ये इसका लेटर वो ठीक था या नहीं, लेकिन एक मीडिया चैनल पे ये लेटर सर्कुलेट कर रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ पार्क्स को भी खोला जा रहा है। एक तो रमज़ान में वैसे भी पार्क्स हमारे जो हैं वो दिन के टाइम उसमें लोग इतने नहीं जाते क्योंकि रोज़े की हालत में होते हैं। तो फिर अमेरिका की कुछ रियासतों के अंदर भी लॉकडाउन जो है वो थोड़ा नरम किया जा रहा है, स्पेन के अंदर भी। तो लग यही रहा है कि या तो दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और उन्हें समझ आ गई है कि रोकने से इंसानों को ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, या ये है कि इसका कोई जोर जो है, जो कुछ भी था ये, उससे ये तंग पड़ चुकी है दुनिया, और वो नहीं चाहते कि कोई पैनिक क्रिएट हो बाद में और फस क्रिएट हो और मफाद आमा के लिए कोई ख़तरे की घंटी बज जाए, नुकसान होना शुरू हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स करना वैसे भी नेचुरल बनता है। तो मेरे ख्याल में सारी दुनिया के ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल जनरल तरीके से उसको उठा रहे हैं, कुछ लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, सिलेक्टिव, यानी कि सबके लिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, कब कहाँ पे कितना आपने वायलेशन करनी है या नहीं करनी है। तो वो SOPs जिनको कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, नौजवानों के लिए शायद कुछ नए नौजवानों के लिए लफ्ज़ नया हो। SOP का मतलब ये होता है कि जी आपने एक फार्मूला बना हुआ है, आपने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इतनी आज़ादी है, ये आपकी लिमिट है। जैसे ट्रैफिक की SOPs होती हैं कि इफ़ सिग्नल इज़ रेड, लाइट्स आर रेड, तो आपको रुकना है, ये एक SOP है। यानी एक मयार मुकर्रर कर दिया जाता है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने का। सड़कों पे आपने ऑपरेट करना है, ट्रैफिक चलानी है, ज़िंदगी गुजारनी है, तो एक SOP होता है। हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ के अंदर SOPs होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अगर हमने फ़र्द की सतह पे कामयाब होना है या कौम की सतह पे, तो उन SOPs को हमें मानना पड़ता है। अगर हम SOPs को नहीं मानते तो नुकसान होता है। दीन भी दरअसल, जो हम कल भी बात कर रहे थे, थियरी जिसको कहा जाता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वो भी सॉर्ट ऑफ SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपने बात कैसे करनी है, आपने सोना कैसे है, अपने कारोबार कैसे करना है, मुआहिदा आपस में कैसे करना है, शादी ब्याह के मामलात क्या होंगे, जायदाद के मामलात क्या होंगे, लेन देन आपने करना है कैसे करना है, जिहाद आपने कैसे करना है, तिजारत आपने कैसे करनी है, इबादत आपने कैसे करनी है, बंदों के हकूक आपने कैसे पूरे करने हैं। तो ये सारे SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये तरीक़ाकार हैं। हर कौम के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। मुसलमानों के लिए अलग तरीक़ाकार है। फिर मुल्कों के अंदर जैसे जमहूरियत के अपने SOPs हैं, डिक्टेटरशिप में, आमरीत में
مطلق العنانیت کے اندر ایس او پیز بدل جاتے ہیں. جہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ ایس او پیز ہیں. جہاں کمیونزم کی حکومت ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ ایس او پیز ہوتے ہیں. تو ایس او پیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. اصل شرط ہوتی ہے اس کا امپلیمنٹیشن کرنا. تو آج ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا آج، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ باتیں میں دہراؤں یا کروں جس پہ علماء کرام کی عمریں گزر چکی ہیں. وہ ہر مسلک کے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کیسٹس آ چکی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، اور ان کے سیشنز ہوتے رہتے ہیں. تو میں صرف طالب علم کی حیثیت سے اپنی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے اور آپ کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اپنی سی ایک اذان دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے. میرے جو نزدیک ایس او پیز ہیں وہ کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں اس سے پہلے والے 2 سیشنز میں سے آپ کے کام کی کوئی نہ کوئی چیز تھی، اور اگر کام کی چیز نہیں تھی تو بھی مجھے بتا دیا کریں ساتھ ساتھ کہ کام کی چیز نہیں تھی. چونکہ میں نہیں چاہتا کہ صرف آپ سنیں، داد دیں اور بات کا مقصد پورا نہ ہو. آپ ویریفائی کیا کریں جو بات میں آپ کو کہوں. قرآن کو کھولا کریں، کھولنے کے بعد اس میں خود دیکھا کریں کہ کیا یہ بات ایسے ہی ہے، یہ ایس او پی جو میں نے بتایا آپ کو، کیا یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایسے ہی ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے اور نظر بھی آئے تو پھر دعا کر دیا کریں. پھر یقیناً دعا نکلے گی آپ کے دل سے، چونکہ بہت سارے اشکالات آپ کے دور ہو رہے ہوں گے یقیناً، اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے رہیں گے. میں دراصل ہر انسان کی طرح جو بھی اس مسند پہ بیٹھتا ہے، اذان دیتا ہے، ہر دور میں انسان کو کچھ نہ کچھ نیا سمجھ میں آتا ہے. ہم میں سے ہر انسان کو کچھ نیا سمجھ میں آتا ہے. تو بجائے اس کے کہ جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے اچھا یا غلط، اس کو ہم اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں، کوشش کرنی چاہیے جو آپ کے دور کی ٹیکنالوجی ہو اس ٹیکنالوجی کے حساب سے اس کو لوگوں کے ساتھ بانٹ دیجیے. بانٹنے سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ اصلاح کا لفظ بھی چونکہ آج کے ہمارے موضوع میں آئے گا، اصلاح ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی علماء کرام، اساتذہ کرام آپ کو رہنمائی دے دیں گے کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ٹیون کرنا ہے اپنے آپ کو، جو کل ہمارا مرکزی خیال تھا ٹیوننگ کے حوالے سے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل رہے ہوں. وہ سوال جو آپ کرنا چاہتے ہوں کبھی آپ نے نہ کیے ہوں، ان سوالوں کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. تو میں بھی اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جو سمجھ ہے مجھے اوور دا ایئرز، زندگی کو گزارنے کے بعد، مطالعہ کے بعد، مشاہدہ کے بعد، تجربات کرنے کے بعد، مختلف علماء کرام، پیران کرام کی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد، جو کشتہ میرا تیار ہوا ہے ذاتی طور پر، میں بھی چھوٹی موٹی شہد کی مکھی رہا ہوں، مختلف پھولوں کے پاس اڑ کے جاتا رہا ہوں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی آپ کے ساتھ آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا سیلز مین کی طرح وہ چکھا دوں تھوڑا تھوڑا شہد، اور پھر آپ کو پوائنٹ کر دوں کہ آپ اس طرف چلے جائیں جہاں پہ مال ہے. چونکہ میں تو خود ایک عام سا طالب علم ہوں جس کو صرف شوق ہے چیزوں کو سمجھنے کا. نہ سمجھی میں مارا جانا بڑی خطرناک موت ہے. سمجھ کے ساتھ آگے جانا بہت بابرکت موت ہے. اگر ہم سمجھ کر آگے گئے، چیزوں کو جان کر، مان کر، پہچان کر اور ان کا تعارف کر کے، تو پھر ہماری تعریف ہوگی. تعریف اسی کی ہوتی ہے جو کچھ چیزوں کو عرفان کی منزلوں پہ جا کے ان کا عرفان حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ اگر ہم انجانے میں مارے گئے تو وہ سب سے خطرناک موت ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو انجانی اموات سے بچائے، ہم آگاہ بھی ہوں اور ہماری آگہی بھی ہو کہ ہم زندہ کس طریقے سے ہیں اور ہم نے آگے کس حال میں جانا ہے. اگر آپ کو یہ آگہی مل گئی اور آگاہی مل گئی تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کامران بھائی، علیزہ وعلیکم السلام. نعمان، اعتزاز وعلیکم السلام. الحمدللہ فیلنگ مچ بیٹر. بخار سارا تو ابھی نہیں گیا، ویسے بھی نارمل ہوتا ہے، اس کا دن ہوتے ہیں 3 سے 5 دن ہے میرے ساتھ. چونکہ بچپن سے
ہر سال یہ ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اس کا ٹائم ہے ایک، تو 3 سے 5 دن، 3 دن اس کے زور والے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے اپنے حصے کی یا میرے حصے کی زکوٰۃ نکال کے. تو الحمدللہ فیلنگ مچ بیٹر. جی السلام علیکم بابو جی، السلام علیکم. آج میں نے آپ کے سامنے 3 لفظ میں رکھنا چاہتا ہوں. ان 3 لفظوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کچھ ڈسکرپشن میں نے لکھ دیا تھا، کچھ کل والا جو ہمارا سیشن تھا جس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو شعور ہے، پست شعور سے اعلیٰ شعور جو ہائر کانشیس ہے، وہ کس طریقے سے ہم اچیو کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر. اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ سورۃ الفاتحہ کی جو 7 آیات ہیں، 7 مسانی، یہ پورے قرآن پاک کے اندر کھلتی چلی جاتی ہیں. یوں جیسے خبر نامہ سے پہلے آپ سمری پوائنٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل میں خبر نامہ سنتے ہیں، اور آخر میں آپ جیسے پریزنٹیشنز کے اندر بھی تو 3 ہی حصے ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل ان دا فرسٹ پارٹ آف دا پریزنٹیشن یو ٹیل دا پیپل واٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیل، کیا آپ ان کو بتانے جا رہے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کے اندر یہی سچویشن ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ آگے کیا سمجھنے جا رہے ہیں. اس کتاب کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو کیا ملے گا. اور سیکنڈ پارٹ آف پریزنٹیشن ہوتا ہے کہ یو سٹارٹ ٹیلنگ دیم پوائنٹ بائی پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2. تو انہی 7 پوائنٹس کو جو شروع میں ہم نے ڈسکس کیے سورہ فاتحہ کے اندر، پورے قرآن پاک کے اندر پھر ڈیٹیلڈ انداز میں، یعنی سورۃ البقرہ کی جو 286 آیات ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو بہت طویل مضامین ہے اس کے اندر، لیکن اگر اس کو سمیٹا جائے تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی لنک جو ہے وہ بنتا ہے. سب سے پہلے اس کے نام پہ غور کیجئے، البقرہ، گائے. دوسری سورت مبارک البقرہ، بڑا غور طلب ہے. گائے اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے؟ کبھی اس پہ میں الگ سے بات کروں گا تمام سورتوں کے ناموں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس پہ لکھ رہا ہوں کچھ. اس کا تعلق کیا ہے سورت فاتحہ کے ساتھ؟ البقرہ کا تعلق کیا ہے الحمد کے ساتھ؟ جب ہم گائے کی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں بے ساختہ ہمارے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے، تعریفیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارا جو دوسرا سیشن تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم اس موڑ پہ چلے گئے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 سٹیٹس ہیں جو قرآن ہمیں ڈیفائن کرتا ہے. ایک انعام یافتہ کا کانشیس ہے، ایک گمراہوں کا ہے، اور ایک مغضوب کا ہے. پورے قرآن پاک کے اندر اس رمضان میں آپ نے چونکہ ترجمے سے پڑھنے کا تہیہ کیا ہوا میرے ساتھ، آپ خود دیکھیں گے آپ کو یہ سارا کانشیس نظر آئے گا. پھر آپ کو امارہ، لفامہ اور مطمئنہ کی بھی سمجھ آئے گی. تو اس میں کچھ سوال بھی ریز ہوئے تھے، کچھ میرے پاس پرسنل میسج بھی مجھے آیا کہ مستقیم کو تھوڑا کھولیں. تو آج ہم یہ جو صراط المستقیم ہے، یہ 3 لفظ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے تو آپ کو قرآن میں جتنی بھی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور پھر جو آخری کچھ پارے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ نے دیکھی، وہ مختصر ہوتی جاتی ہیں، بظاہر یاد کرنے میں آسان ہے، لیکن اگر آپ صرف سورت فلق اور سورت والناس جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، if you open them، تو وہ اتنے خوبصورت بیج ہیں کہ آپ اس کے اوپر ایک ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولتے رہیں. یعنی من الجنت والناس کہہ کے آپ کمیونٹی کے قابل ہو جاتے ہیں اور آپ باہر نکل جاتے ہیں، آپ کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے. تو پریزنٹیشن کے 3 حصے ہو گئے. آخری صورتیں کتابی شکل میں یوں نظر آتی ہیں جیسے خلاصہ بیان کیا جا رہا ہو. جیسے جب ہم ایم فل یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھتے ہیں تو اس میں ہمارا شروع میں ایک آرگومنٹ ہم لے کے چلتے ہیں، یہ ہمارا ہائپوتھیسس ہوگا، اور پھر اس کے مطابق ہم آرگومنٹس، یہ آرگومنٹ 1، یہ آرگومنٹ 2، یہاں سے ہم لیں گے، لٹریچر ریویو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کھولتے چلے جاتے ہیں، تھیسس بڑا ہوتا جاتا ہے، اور آخر میں ہم ماحصل جو ہے یا کنکلوژن جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. تو قرآن پاک کی کتابی ترتیب بالکل ایسے ہی ہے. شروع میں انٹرو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، پھر وضاحت ہوتی ہے، توضیح کی جاتی ہے، مثالیں دے دے کر سمجھایا جاتا ہے. مکھی اور مچھر کی مثال، اونٹ کی مثال، آسمان کی، زلزلے کی، پتہ نہیں کون کون سی مثالیں جو ہماری روزمرہ مشاہدے میں، انسانی مشاہدے میں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مثالیں نہیں دیں جو متشابہات میں آتی، جن کو ہم سمجھ نہ سکتے.
अल्लाह ताला ने वो सारी मिसालें दी हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चा भी देखता है। कैसे बादल बनते हैं, कैसे बारिश बरसती है, कैसे ज़मीन से खेतियाँ निकलती हैं। एक ही ज़मीन है, रंग-हरंग के फूल और फल उसमें पैदा होते हैं। तो बड़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड लेमैन टर्म्स में जिसको कहा जाता है, आम आम सा मेरे जैसा आम सा इंसान भी समझ सकता है मिसालों को। उलमाए कराम तो बहुत बड़े दर्जे पर फाइज होते हैं, हम जैसे छोटे से तालिबे इल्म जो है वो भी समझ लेते हैं, ऐसी मिसालें। तो आज मैंने वो 3 लफ्ज़ आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले लफ्ज़ लेते हैं अल मुस्तकीम। अल मुस्तकीम का लफ्ज़ कुरान में 1-2 जगह पे और भी इस्तेमाल हुआ है। वैसे सिरातुल मुस्तकीम जो है वो कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों लफ्ज़ मिलते-जुलते जो है ना, सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता जो है, ये कुरान में मुतअद्दिद बार हुआ है। मेरे पास वो नोट्स मौजूद है, मैं आपको सारी आयात जो है वो किसी सेशन में गिनवा दूंगा बाद में, या कहेंगे तो नोट्स में आपको दे दूंगा, जो मेरे ओवर द ईयर्स में मुताला के साथ साथ बनाता रहा। मुस्तकीम बज़ाहिर जो लफ्ज़ है उसको कहा जाता है सीधा रास्ता, लेकिन जिन लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, तो उसमें आपने खत्ते मुस्तकीम तो पढ़ा होगा मैथ के अंदर। फिर हमें ये भी पता है कि हमारी ज़मीन के 2 कुतुब हैं, कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी। उनके दरमियान जो एक सीधी लाइन बनती है उसको भी मुस्तकीम कहा जाता है। मुस्तकीम को सादा लफ्ज़ों में कह लें एक ज़ाविया है। जैसे जो आपकी मुसल्लस होती है ना, त्रिकोण जिसको कहा जाता है, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल की कई टाइप्स होती हैं, जिसका बिल्कुल वो इक्विलेटरल हो जो, या जिसके जो ज़ाविये हैं वो परपेंडिकुलर हों, 90 के ज़ाविये आप कह लें, 90 डिग्री का जो एंगल है, वो मुस्तकीम का ज़ाविया बनता है उस चीज़ को। गोया मुस्तकीम कोई ऐसी चीज़ होगी जो बिल्कुल सीधी होगी, जिसका ज़ाविया बिल्कुल सीधा होगा, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई टेढ़ नहीं होगी, तो उसको भी मुस्तकीम कहा जाता है। एक तो ये बात ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि मुस्तकीम तराजू के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। गालिबन वाज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम है, कुछ इस तरह का लफ्ज़ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वाज़िनु बिल क़िस्तास का लफ्ज़ आया है कि जब तुम तराजू के साथ वज़न तोलो तो पूरा-पूरा तोलो। तो ये जब हम वज़न करते हैं तराजू के अंदर, जो स्केल होता है, वो जब इक्वल लेवल पे आ जाएँ दोनों पलड़े उस तराजू के, तो उस कैफियत को भी मुस्तकीम कहा जाता है। तो इससे एक नौजवानों को पॉइंट बड़ा समझ में आ सकता है। गोया ये जो सिराते मुस्तकीम बयान हुआ है यहाँ पे, इसका ताल्लुक किसी ऐसे रास्ते के साथ है जिसमें झोल नहीं है, जिसके अंदर ज़ाविये मुख्तलिफ नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था कल के सेशन में कि हमारा इनाम याफ्ता का एक ही रास्ता है, इसका एक ही एंगल है, सीधा एंगल है, इसके अंदर टेढ़ नहीं है, इसके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सुई है उस चैनल के ऊपर ट्यून हो जाती है, इसलिए इसको मुस्तकीम कहा जाता है। दूसरा, इस रास्ते के ऊपर अफरात तो तफरीत नहीं है। ये बड़ा गौरतलब नुक्ता है, नया नुक्ता होगा आपके लिए। चूंकि मुस्तकीम तराजू के साथ है, इसमें अफरात तो तफरीत नहीं है, ये एतदाल की राह है। मुस्तकीम रास्ता जो है ये एतदाल का रास्ता है, ये मुतदिल रवैयों का रास्ता है। अगर आपके रवैये में एकदम पल में तोला और पल में माशा की कैफियत हो, नफ्सियाती तौर पर भी, तो उसको साउंड पर्सनैलिटी नहीं कहा जाता। ये तो आपने सुनी होगी टर्म, साउंड पर्सनैलिटी नहीं है बंदा, कि एकदम से जनाब रगें फूल जाती हैं और एकदम से इंसान जो है ना वो माफी तलाफी पे आ जाता है। अपने से तगड़ा बंदा देख के इंसान मिस्कीन हो जाए और अपने से कमजोर बंदा देख के इंसान जो है वो अक्कड़खोर हो जाए, तो वो साउंड पर्सनैलिटी नहीं होती, यानी मुस्तकीम शख्सियत नहीं होती। तो किरदार का इसीलिए इस्तिकामत कहा जाता है कि इस्तिकामत किसी अमल का, वो तराजू का एक अमल होता है, तराजू के मुताबिक, अदल के मुताबिक, जिसमें अफरात तफरीत नहीं आती। बस इंसान सारी जिंदगी एक अमल के मुताबिक आगे बढ़ता रहता है, वो बेशक छोटी सी नेकी क्यों ना हो। जैसे सूरज जो है वो मुस्तकीम है, मशरक से तुलू होना है, मगरब में गुरूब हो जाना है। जब इसका तवाजुन बिगड़ेगा, मुस्तकीम का तीसरा ताल्लुक हो गया सिमेट्री के साथ। सिमेट्री की बड़ी खूबसूरत एग्जांपल्स हैं, ये सारा कुछ मुस्तकीम के हवाले से, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो हमने इसको देख लिया ज्योमेट्री के साथ भी, एंगल के साथ मिला के, फिर हमने कुतुबों की बात देख ली, फिर हमने वाज़िन बिल क़िस्तास की बात देख ली कि तराजू के साथ ताल्लुक है। इसका ताल्लुक रेसिपी के साथ भी होता है।
اعتدال جو ہے نا، کہ آپ نے نمک کتنا ڈالنا ہے، مسالہ کتنا ڈالنا ہے، تو گویا ایک ترکیب کے مطابق جب ہانڈی پکتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ میٹھا زیادہ ہونا چاہیے نہ نمک زیادہ ہونا چاہیے، سارٹ آف کنڈیشن جو ہے وہ نظر آئے گی۔ گویا آپ کی زندگی کے اندر یہ جو سمیٹری ہے، جس کو ہارمنی کہا جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہوگا جس کے اندر انسان کا یہ انتہا پسندی نہیں ہوگی، وہ دو انتہاؤں پہ فائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ امتم واسطا لتکونوا، میانہ روی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ یہ تیسری اس کی مثال ہے۔ چوتھی مثال ہے میوزک میں۔ میوزک کے اندر ایک ردم ہوتا ہے، ہارمنی۔ میں زیادہ چونکہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن مجھے تھوڑا سا آئیڈیا اس کا ضرور ہے، ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے یا ایک شاعر کی جو میں نے پریکٹس دیکھی ہوئی ہے، کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی شعر کے اندر کانسیپٹ تو بہت اچھا ہے لیکن وزن پورا نہیں ہے، وزن پورا نہیں ہے، بحر سے ٹوٹا ہوا یہ شعر ہے۔ تو گویا وہ جو بحور ہیں، وہ جتنی بھی بحریں اردو ادب میں مستعمل ہیں، کہیں پہ 17 ہیں، کہیں پہ زیادہ بتائی گئی ہیں، تو وہ ایک مستقیم پیمانہ ہے۔ جب کوئی شعر یا الفاظ کی ترتیب کسی شعر کا اس کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بحر کے ساتھ ہے، یہ متقارب ہے، یہ حسمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اسی طریقے سے میوزک بھی مختلف ٹائپس کی میوزک بنے ہوئے ہیں، راگ بھیروی ہے، راگ فلاں ہے۔ میں زیادہ I'm not into it، میں زیادہ مثالیں اس کی نہیں دے سکتا چونکہ مجھے زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں پتا، انڈرسٹینڈنگ ہے، کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ۔ تو دور سے پتہ چل جاتا ہے، جو میوزک کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ یا تو بے تال ہے یا بے سرا ہے، یعنی کس وقت ڈھول نے بجنا ہے، کس وقت کون سا سر بجے گا، اور اس کے ساتھ آواز کو آپ نے کہاں پہ ملانا ہے۔ تو عام آدمی جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو اساتذہ فن ہوتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ آؤٹ آف ردم ہے۔ مزید آسان کر لیں، کئی دفعہ آپ نے جب ہم پڑھتے تھے بچپن میں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو کہیں سے کوئی ایک آواز ڈیفرنٹ ہی نظر آتی تھی، وہ آؤٹ آف سیکوینس، آؤٹ آف ردم آواز ہوتی تھی، وہ آواز مستقیم نہیں ہوتی تھی، وہ غیر مستقیم ہوتی تھی۔ یا بعض اوقات سارے لوگ خاموش ہو جائیں تو کسی جگہ سے ہنسنے کی آواز آئے، یا سارے ہنس رہے ہوں تو ایک انسان جو ہے وہ خاموش ہو جائے، تو یہ غیر مستقیم رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ اب آپ اس کو کھولتے چلے جائیں گے، آپ کو زندگی میں نظر آ جائے گا۔ آپ کا جو لباس ہے اس کے اندر بھی ایک مستقیم پہلو ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس کا تعلق ہر سطح پر ہے۔ ہماری نفسیات کے اندر بھی مستقیم ہو، ہم اپنی نفسیات کے اندر بھی پرپینڈیکولر زاویے کے ساتھ ہوں، ہم اللہ کے جو زاویے ہیں اس کے مطابق ہم ٹیون ہو جائیں، اس چینل پہ ٹیون ہو جائیں، ہمارے اندر افراط و تفرید ختم ہو جائے، جو رسول تمہیں دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انسان جب فارمولہ کے مطابق چلتا ہے، ایک فارمولہ ہے، اس کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ جی آپ نے 3 چمچ نمک ڈالنا ہے، 2 چمچ آپ نے یہ چیز ڈالنی ہے، 4 چمچ آپ نے یہ ڈالنا ہے، اتنی آنچ ہونی چاہیے، اتنی دیر تک ہنڈیاں پکانی ہے۔ یہ ایک ترکیب ہے، ایک ریسیپی ہے۔ تو اسی لیے اس کو جوڑا گیا پھر صراط کے ساتھ۔ یہ جو صراط سیدھا سیدھا لفظ ہے، رستہ، ہر چیز کا رستہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی ہم نے مثالیں ڈسکس کی ہیں مستقیم کے ضمن میں، اس کے اندر رستہ ہی بنا ہوا ہے۔ وہ رستہ شعر کا ہو، اگر کسی جگہ پہ لفظ بحر سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ سے ہٹ گیا ہے۔ اگر کوئی گلوکار گانا گاتے ہوئے اگر اس کا سر اور تال کے ساتھ تعلق نہ رہے تو گویا وہ اس سر سے یا تال سے باہر نکل گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تاکہ میوزک خراب ہو جائے، تاکہ ہنڈیا خراب ہو جائے، تو گویا اس نے غضب کر دیا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کسی بحر کو خراب کرتا ہو تو گویا اس نے غضب کو دعوت دی ہے، چونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کرنا، لیکن وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ اب ساری زندگی کے اوپر آپ اس فلسفے کو اپلائی کر سکتے ہیں، صراط المستقیم کو۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا، یہ ایک مستقیم فارمولہ دے دیا گیا۔ اب اگر آپ اس میں کمی یا زیادتی کرتے ہیں
کمی یا زیادتی کرتے ہیں تو گویا آپ نے اس فارمولے کی جگہ پہ اپنا ایک فارمولہ اپلائی کر دیا، افراط و تفرید کر دی. تو گویا جو ریسیپی، جو مستقیم توازن اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو ہارمنی اللہ نے پیدا کی تھی، وہ چونکہ آپ کی زندگی میں نہیں آئی، لہٰذا آپ کی زندگی میں کیا آئے گا؟ آپ کی زندگی میں سمیٹری ختم ہو جائے گی، بیلنس ختم ہو جائے گا. جب معاشروں کے اندر، افراد کے اندر، ہماری نفسیات کے اندر، ہمارے جذبات یا ہمارے کردار کے اندر سے توازن ختم ہو جائے تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں. توازن کم یا زیادہ ہو تو یا پلڑا ادھر جھک جائے گا یا ادھر جھک جائے گا، جس کے لیے کہا گیا کہ شہادت کو مت چھپاؤ. اقربا پروری کے حوالے سے اس زمن میں آئی، یتیموں کا مال مت کھاؤ. ٹوٹل قرآن پاک کے اندر جتنی بھی ٹیچنگز ہمارے لیے آئی ہیں، جتنے کوڈز ہیں، سب نے یہی کہا ہے آپ نے بیلنس قائم رکھنا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر بیلنس قائم رکھنا ہے، حقوق اور فرائض کے اندر توازن قائم ہونا چاہیے. تو یہ سارا تعلق تھا جو مستقیم کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. اس کو ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں. اس پہ آپ اپنی دلچسپی کے لیے، چونکہ اب آپ کو راستہ ایک نظر آ گیا ہے، آپ اس پہ ریسرچ کرتے جائیں گے. آپ کو کیمسٹری کے اندر مستقیم نظر آئے گی، بایولوجی کے اندر آپ کو مستقیم نظر آئے گی. ایک ذرا سا H2SO4 کا آگے پیچھے پلس مائنس کر لیں تو کیمیکل ریئیکشن کی سچویشن کہاں سے کہاں بدل جاتی ہے. موسموں کا آنا جانا یہ سب مستقیم ہے. یہ جتنے بھی دن بنائے گئے ہیں ہمارے کیلنڈر کے حساب سے، اس کے اندر بھی مستقیم پہلو ہے. ہر چیز اپنے مدار کے اوپر، یہ جتنے بھی مدار بنے ہوئے ہیں اس کے اندر گردش کر رہی ہے. ہماری سانس ایک مدار پہ جاتی آتی ہے، دل کی دھڑکن کا ایک مدار بنا ہوا ہے، خون شریانوں کے اندر، رگوں کے اندر دوڑتا ہے، اس کا مدار ہے. اگر خون اپنے مدار کو چھوڑ کر باہر نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، کیونکہ اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ آ رہی ہے. تو جب کوئی چیز، کوئی شے، کوئی انسان، کوئی قوم اپنے مدار سے نکلتی ہے، مدار کو چھوڑتی ہے، تو گویا قیامت کا سما ہوتا ہے. اگر سورج، چاند، تارے اپنے اپنے مداروں سے نکل جائیں تو پھر وہ کیفیت ہو جائے گی القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ کیفیت ہو جائے گی قیامت کی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے. تو جب بھی کوئی اولاد ماں باپ کے دیے گئے قوانین سے باہر نکلتی ہے، قوانین سے باہر نکلتی ہے، تو گویا قیامت کا سما پیدا ہو جاتا ہے، قیامت آ جاتی ہے، چونکہ آپ نے مستقیم راستے کو چھوڑ دیا. اب جب مستقیم راستہ جو سیدھا جا رہا ہے دونوں قطبوں کے درمیان، قطب شمالی اور جنوبی، جو درمیان سے سیدھا راستہ ہے، اگر آپ اس سے تھوڑا سا دائیں سائڈ پہ ہوئے تو گمراہ ہو جائیں گے، بائیں سائڈ پہ ہوئے تو گمراہ ہو جائیں گے انجانے میں بھی. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر ایک نیا راستہ بنا لیا اس کے مقابلے میں، تو یہاں پہ آئے گا قرض، غضب، کہ آپ کو پتہ ہے سیدھا راستہ کون سا ہے، توازن کہاں پہ ہے، سیمیٹری کہاں پہ ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کے اس کی جگہ پہ ایک دین کے مقابلے میں ایک نئی چیز کھڑی کی. اور شرعی طور پر اس چیز کو بدعت کہا جاتا ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے دین کے مقابلے میں ایک نئی چیز کھڑی کر دی ہے جس کا تعلق نہیں ہے اس صراط مستقیم کے ساتھ. یہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں، یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. آگے آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک لفظ ہے جو آج ہم جس سے داخل ہو جائیں گے. جب ہم لوور کانشس سے ہائر کانشس کی طرف بڑھتے ہیں، انعام یافتہ، گمراہ اور غضب یافتہ، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن سے بہت سارے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اپنا سٹائل بتاتا ہوں. میں جو ہی سورت فاتحہ سے نکل کے سورت بقرہ میں داخل ہوا تو میرا تعلق بنا، سب سے پہلے جو لفظ تھا وہ تھا متقی، اور اس سے پہلے تھی ہدایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابتدائی آیات ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب لا ریب فی، پہلے یقین دے دیا. یہ سائنٹیفک پرنسپلز ہیں. آپ جب کسی کا یقین جوڑ دیتے ہیں، کسی کا یقین بحال کر دیتے ہیں، تو آگے کا سفر آسان ہو جاتا ہے. پہلی صورت میں مالک سے ملا دیا، تعریف اور وہ بنیادی چیزیں بتا دی. اب اسی چیز کو کھول رہے ہیں. یقین بھی بحال کرنے والا رب ہے. لا ریب فی، چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب عام سی کتاب نہیں ہے، یہ الکتاب ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے. چونکہ اس کا کوئی
मुतबादिल क्रिएट नहीं कर सकता। कोई एक मा हाजा कलाम अल बशर, किसी इंसान ने कोशिश की थी और आखिर में यही मिसरा लिखा इन्ना आतोइना कल कौसर के मुकाबले में तीनों आयात, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और चौथी, बड़ा कोशिश की, बड़ा जबरदस्त फसाहत और बलागत वाला बंदा था, लेकिन आखिर में यही कहा मा हाजा कलाम अल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है, यानी मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। तो इंसान जब इस रास्ते पे चल पड़ता है तो अल किताब उसकी मदद को दौड़ती है, और इस किताब में कोई शक नहीं है। अब कितना खूबसूरत पहलू है, मैं एक किताब उठाता हूँ, चाहे वो किताब अर्शमीदस की ही क्यों ना हो, बहुत सारी किताबें अरिस्टोटल के नाम से मशहूर हैं, बहुत सारी किताबें जो है वो प्लेटो के नाम से हैं, लेकिन हमें फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सस्पिशन जरूर है कि मरूर ज़माना के साथ हो सकता है इसमें अमेलगमेशन हो गई हो। बहुत सारी किताबों के अंदर तर्जुमे हो चुके हैं, इंसानों ने कहीं ना कहीं से आमेज़श कर ली है, उसके कोई ना कोई नए एडिशन आ चुके हैं। कुरान एक ऐसी किताब है जिसके बारे में ला रही बफी पहले ही यकीन पुख्ता कर दिया कि इसके अंदर तुम्हें जो कुछ मिलेगा उस पर तुम शक नहीं कर सकते, यह पक होगा, पक्की खबर मिलेगी, पक्की ट्रेनिंग मिलेगी। ये नहीं कि जब तुम्हें यह ट्रेनिंग मिल रही हो तो तुम सोचो कि शायद इसके अलावा भी कोई रियलिटी एग्जिस्ट करती है। नो वे, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। आगे बड़े खूबसूरत अल्फाज थे, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है वास्ते मुत्तकीन के। जो इंसान, अब यहाँ से मेरे जैसा जो स्टूडेंट था, मैंने नोट कर लिया डायरी पे कि अगर मैंने कुरान पाक से कुछ लेना है, इस ट्रेनिंग सेंटर में मैंने रहना है, तो जो डिसिप्लिन है सबसे बुनियादी वो है मुत्तकी। अगर मैंने हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है वास्ते मुत्तकीन के। हिदायत क्या थी जो हमने पीछे देखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा। इहद हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेशन में, ट्यून करना। हम उस मुस्तकीम खत के ऊपर ट्यून करना चाहते हैं। हम अपनी तराकीब को, अपनी बहरों को, अपनी म्यूजिक को, अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को ट्यून करना चाहते हैं उन जावियों के ऊपर जो जाविये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हैं। क्योंकि अगर हम इन जावियों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो हमारा बैलेंस खराब हो जाएगा, हमसे सिमिट्री खत्म हो जाएगी, हम अफरात व तफरीत का शिकार हो जाएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर लेंगे या कुछ कमी कर देंगे, दीन जो है वो उसकी शक्ल बिगड़ती चली जाएगी। और यही हुआ। अगर हम मुड़ के देखें, हमें इस्लाम के नाम पे जितनी फिरका वारियत नजर आती है वो सिर्फ इसी वक्त हुई है, अफरात व तफरीत इसीलिए आई है कि हम मुस्तकीम नहीं रहे। कुरान इस चीज की बड़ी खूबसूरत मिसाल देता है कि तुमने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, और जिसके हाथ में जो टुकड़ा है वो खुश है, मुतमिन है कि बस यही कुल दीन है, हालांकि वो एक हिस्सा है। जैसे इल्म को अगर देखा जाए तो बहुत सारी इकसाम में तकसीम कर दिया जाए और हर फील्ड वाला बंदा ये कहे कि जो फील्ड उसकी है वही दुरुस्त है, बाकी सबकी गलत है। केमिस्ट्री दुरुस्त है, फिजिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिजिक्स वाला कहे कि बस फिजिक्स ही फिजिक्स है, मेटाफिजिक्स को गोला मार दो, और मेटाफिजिक्स वाला कहे कि जरूरत ही नहीं है फिजिक्स की। तो ये सारे इंतहा पसंदी के रवैये थे। काफी तवील अरसा इंसान यही करते रहे कि जिस तरह वो लगते थे उन्हें लगता था कि वही दुरुस्त है, हक बजानब है, और बाकी सब गलत है। और इसी से दुनिया में सारी जंगें हुई हैं, सारा फसाद इसी की पैदावार है कि इंसान अपने आप को बज़ोर शमशीर सच और हक साबित करने के लिए मैदान में निकलता रहा। मुसलमान जब कमज़ोर थे तो कुफ़ारे अरब जो थे उन्होंने कई मरतबा कोशिश की कि मुसलमानों को कुचल दिया जाए ताकत के जोर पर। ये जितने भी गज़वात हुए हैं वो सारा डिफेंसिव एक्शन था। गज़वा बदर से आप शुरू हो जाए, उससे पहले तो हिजरत करना पड़ी, फिर बड़ी मुश्किल से सहाबा इकराम की जो जमात थी बड़े मुश्किल हालात के साथ वो उठे, रेज हुए, और 313 वहां पे आपको पता है 1000 तो शिकस्त फाश दे दी उनको। ईमान इस कदर मुस्तकीम हो चुका था, इश्क रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोशनी थी वो सहाबा कराम के अंदर इस तरीके से रच बस गई थी कि उन्हें रास्ता क्लियर नजर आता था, जो सच्चा और सीधा रास्ता था। तो हुदल लिल मुत्तकीन की तरफ हम आते हैं, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब मैंने एक स्टूडेंट की हैसियत से पूरे कुरान पाक को खंगाला पहली दफा जब मैंने जिंदगी में स्टार्ट किया। मेरी डायरी मेरे पास होती थी, कलम होता था, क्योंकि मुझे बहुत शौक, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ राइटिंग डायरीज।
आज के दिन तक, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक की वो चीज़ें आ गई, तो मैं नोट्स लेता चला गया। मेरे दिल में ये खोज शुरू हुई कि मुत्तकी किसको कहते हैं। अब मुत्तकी को समझते समझते पूरा कुरान पाक मैंने खंगाल मारा, तो मुत्तकी की मुझे समझ आ गई। वो मेरे पास पूरे नोट्स मौजूद हैं आज भी, मुत्तकी किसको कहते हैं कुरान की ज़बान में। फिर मैंने देखा कि ज़िंदगी में चूंकि ज़िद है, हर चीज़ की कोई ना कोई ज़िद मौजूद है, तो मुत्तकी के मुकाबले में आया था फासिक। मुत्तकी के मुकाबले में आया था फासिक। तो फिर मैंने जनाब कुरान को दोबारा जब पढ़ा, तो फिर मैंने फासिकों की निशानियां नोट की, फासिक किसको कहते हैं, वो निशानियां भी मिल गई। गोया दोनों पार्टियां जो है वो, ये करोगे तो मुत्तकी हो जाओगे, ये करोगे तो फासिक हो जाओगे। फिर मैंने ताल्लुक, रिलेशनशिप कायम की सिरात के ऊपर। ये जो पैटर्न था, ये जो रेसिपी थी, मुत्तकीन का ताल्लुक था मुफलिहून के साथ, मुत्तकी का ताल्लुक बना जाके मुफलिहून के साथ, फासिकीन का ताल्लुक बना जाके खासिरून के साथ। ये मैं आपको अपना पैटर्न इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप नौजवानों को भी शायद इससे एक रास्ता मिल जाए। तो फिर मैंने मुफलिहून और खासिरून के पैटर्न को समझने की कोशिश की। ये सारी वही चीजें हैं जो इनाम याफ्ता, गुमराह और गजब याफ्ता का निसाब था। दरअसल इसी को खोला है कुरान ने। कुरान जब मुत्तकी कहता है तो उसका ताल्लुक है इनाम याफ्ता। तो जो पहली तारीफ मुझे मिली इनाम याफ्ता के लिए, पहली तारीफ वो था मुत्तकी होना। जब तक कोई इंसान मुत्तकी नहीं होता, वो इनाम याफ्ता के रास्ते पर सफर नहीं कर सकता। अब मुत्तकी के लिए बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई, मुत्तकी किसको कहते हैं। तो मैंने साइंटिफिक अंदाज में देखा, एक तर्जुमे पे इक्तफा नहीं किया। मौदूदी साहब का तफहीमुल कुरान को उठाया, इब्ने कसीर को उठा लिया, पीर करम अली शाह साहब उनका ज़ियाउल कुरान उसको देख लिया, जो उस वक्त अवेलेबल थे। दरियाबादी साहब की मैंने देख ली। यानी जो जो मुझे तर्जमे मिलते चले गए, हत्ता कि कंजुल ईमान जो आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की, वो सारी जो है, इंक्लूडिंग जो लाहौर वाले थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद परवेज़, मफ़हूमुल कुरान उन्होंने लिखा था, सीएसपी ऑफिसर भी थे, और उनके ऊपर भी आपको पता है बड़े फतावा लगे फिर बाद में। तो जहां जहां मुझे लिटरेचर नजर आया ना मुत्तकी को समझने वाला, इंक्लूडिंग यस मुफ्ती तकी उस्मानी भी, मैं उनके नोट्स लेता चला गया। और सबके अंदर मुझे एक ही कॉमन प्रिंसिपल नजर आया मुत्तकी के हवाले से। एक तो कॉमन चीज ये थी कि जो डरने वाला था। तो ये तो था जो लंबा एक प्रोसेस है, इसको मैं किसी और सेशन में रखूंगा कि मेरे जो नोट्स थे मुत्तकी के हवाले से, फासिक के हवाले से, मुफलिहून और खासिरून का जो मैंने पैटर्न बनाया था, वो किसी तवील सेशन में मैं करूंगा जब से थोड़ी सी मजीद बेहतर हो जाएगी। आज हम सिरात मुस्तकीम से थोड़ा सा एक और आगे चलेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक नया गोशा, शायद आपने कभी इस तरीके से पहले सोचा हो या ना सोचा हो। अमाल सालिहा का एक लफ्ज़ आपने देखा पूरे कुरान पाक में। ये मेरा अगला सेशन था, लेकिन मैं इसको आज लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये रिसर्च करते हुए तो बहुत बाद में आया कि मुत्तकी जो है वो अमाल सालिहा करने वाले होते हैं, और जो फासिक होते हैं वो अमाल सालिहा नहीं करते, उनके अमाल दीगर होते हैं। तो मुझे बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई, अमाल सालिहा क्या है। इसमें लफ्ज़ स्वाले के ऊपर गौर करें। स्वाले का लफ्ज़ इस्लाह के साथ भी है, स्वाद लाम है, सुलह के साथ भी है। जैसे उर्दू में एक लफ्ज़ होता है ना मुनासिब, मिकदार। जब कोई चीज़ मुनासिब अंदाज में रेसिपी के मुताबिक, कि नमक पूरा है, मीठा पूरा है, चाय चखते हैं और हम कहते हैं जी इसमें चीनी पूरी है, पत्ती ठीक है, अब ले आओ। तो वो जो मुनासिब मिकदार होती है उसको अरबी ज़ुबान में इस्लाह कहा जाता है या सुलह कहा जाता है। दो फ्रीकैन हैं, अफरातो तफरीद का शिकार हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, उनकी सुलह हो जाती है, वो किसी खास नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं, गोया उनके अंदर इस्लाह का पहलू आ गया। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई कि ऐसा अमल जो स्वाले अमल हो। और मैं आपको आज दिलचस्पी के साथ बताना चाहूँगा, मेरी डिस्कवरी आज के दिन तक बड़ी खूबसूरत ये रही, अमाल सालिहा का ताल्लुक उन अमाल के साथ नहीं है जिनको हम समझते हैं कि शायद वो नेक अमाल है। हमने तर्जुमा ये किया नेक अमाल, लेकिन कुरान में जगह जगह पे आमनू व आमिल स्वालिहात एक साथ आया है। और आमाल सालिहा के जिक्र के बाद कहीं पे सब्र की तलकीन की गई है, कहीं पे कहा गया कि नमाज को कायम करो। यानी
یہ نماز کا قیام ہونا، صبر کا ہونا، یہ جو ایگزیکیوشن تھی یہ بعد میں آیا ہے. اعمال صالحہ کو بیسک روپ حاصل تھا، پرائرٹی، جیسے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے. تو میری دلچسپی بڑھی. اس کا مطلب یہ کوئی ایسا عمل ہے جس کا تعلق ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ. پھر جوں میں قرآن کو پڑھتا چلا گیا، مختصراً بتا رہا ہوں، اپنی ریسرچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اپنے اندر سے منافقت کو نکالنا عمل صالح ہے، یہ نوٹ کرتے جائیے گا. اپنے اندر سے منافقت کو نکالنا، اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیولی ڈیولپ کرنا، یہ عمل صالح ہے. اپنے اندر سے بغض کو نکالنا عمل صالح ہے. اپنے اندر سے حسد کو نکالنا عمل صالح ہے. اپنے اندر سے غیبت کو نکالنا عمل صالح ہے. گواہی کو نہ چھپانا، جب اس کا وقت ہو کہ بتاؤ گواہی، لوگوں کو بتاؤ، وہ گواہی کو بتا دینا عمل صالح ہے. گویا بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے روزمرہ فرد کی سطح پر بڑی بڑی، میں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کتابوں میں پڑھی کہ ایک فرد کو یہ کام کرنے چاہیے، صبح اتنے بجے اٹھنا چاہیے، پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، برے خیالات نہیں آنے چاہیے. یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ ہیں. اور یہ انڈیویجول لیول پہ فرد، انڈیویجول لیول پہ سسٹم، انڈیویجول لیول پہ قوم اس طریقے سے تیار ہوتی ہے. جب قوم، اور یہ پتہ ہے اس کا تعلق کیا بنا؟ اس دن میں بھی ارشمیدس کی طرح یوریکا کہہ کے باہر نکلا تھا. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب مجھے تعلق جڑ گیا اعمال صالحہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ جو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے کی تھی کہ ہمیں وہ نبی بھیج اس امت میں سے، اس قوم میں، جو ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. اعمال صالحہ کا سارا جو سلیبس ہے وہ یزکیہم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پیوریفیکیشن کے ساتھ. جب فرد پیوریفائی ہوتا جائے، اس کے اعمال، اس کی گفتار، اس کا کردار، جب نظام پیوریفائی ہو جائے تو صالح ہو جائے گا. شخصیت پیوریفائی ہو جائے تو صالح ہو جائے گی. سولو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کا ایک عارضہ تھا، ایک مرض تھا، لڑائی جھگڑا، مقاربت، وہ دور ہو گئی، رقابت ختم ہو گئی تو صلح ہو گئی. بیماری تھی، بیماری جسم سے نکل گئی تو جسم جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا، جسم کے اندر اصلاح آ گئی. بگاڑ آتا ہے، ایک کمرہ ہے، اس کا نظم و نسق بگڑ جاتا ہے، ایک قوم کا نظم و نسق بگڑ جاتا ہے. کوئی اور حکمران آتا ہے، وہ اس نظم و نسق کو اصلاح کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک سکول ہے، اس کا نظام بگڑ جاتا ہے، اس میں ہم اصلاح لے کے آتے ہیں. تو گویا ہم اس نظام کے اندر جب اصلاح پیدا کرتے ہیں تو ہم اس کو مستقیم کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے یہ کنیکشن بنتے ہیں. یعنی بالکل جیسے ریڈیو کو اگر آپ کبھی کھولیں، اس کا چپ جو ہے تو پورا سرکٹ بنا ہوتا ہے، کہاں پہ ٹرانزسٹرز ہوں گے، کہاں پہ کیپیسٹرز ہوں گے، کیسے ریزسٹرز جو ہیں وہ کس طریقے سے ریزسٹ کریں گے، کیسے آپ کے ڈائیوڈز کو چلیں گی، پورا سرکٹ کیسے فلو کرے گا، کرنٹ کیسے آئے گا، کیسے اس کو آپ نے ایمپلیفائی کرنا ہے. زندگی بالکل پیوریفائی اسی طریقے سے ہوتی چلی جاتی ہے. اور ان ساری چیزوں کا تعلق ہے اعمال صالحہ کے ساتھ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی بیسک ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی. اسی سے پھر آگے سارا نظام چلا کہ جب نماز اس طرح کے صالح وجود کے ساتھ پڑھی جائے گی تو نماز قائم ہوگی. چونکہ نماز کی تعریف یہ کی گئی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ جو صلاۃ ہے، نماز، یہ فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں نے معاشرے کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ یہ جو آیت کہنا چاہتی ہے وہ مجھے معاشرے میں اس طریقے سے کثیر تعداد میں نظر نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نمازیں بھی ہیں اور معاشی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے. لیکن جن لوگوں کا نماز کا وجود الگ تھا اور کاروبار کا وجود الگ تھا، یعنی ایک گوالہ 5 وقت کا نمازی تو ہے، ماتھے پہ محراب تو اس کے لگا ہوا ہے، میلاد بھی مناتا ہے، لیکن دودھ میں پانی ڈالنے سے وہ باز نہیں آتا. تو میں اس پہ بڑا غور کرتا تھا، کوڑتا تھا کہ کوئی جواب ملے کہ یار نماز اس کو کیوں نہیں بدل پا رہی. تو پھر میں نے قرآن پاک سے سوال کیا. قرآن پاک نے مجھے اعمال صالحہ کے ساتھ جا کے جوڑ دیا کہ اس گوالے کی نماز سے پہلے جو پرسنالٹی ڈیولپ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. یہ بڑا غور طلب ہے.
جو نماز سے پہلے پرسنالٹی ڈیولپ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، لہٰذا اس پرسنالٹی کے اوپر دین کی جو فصل لگی اس کا جو اثر ہونا چاہیے تھا معاشرتی زندگی پہ وہ نہیں ہو سکا۔ اگر پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی، نفس قابو میں آ جاتا، انسان کو پتہ ہوتا کہ میں نے یہ چیز جو ہے وہ نہیں کرنی، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، محفل میں بھی تنہائی میں بھی، تو انسان تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے باز آ جاتا۔ آپ اب مڑ کے دیکھیے گا ہماری ساری زندگی کے اندر بعض اوقات نمازیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات مہربان ہے، وہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس موضوع کے ساتھ آپ اس کو دیکھیے گا، اعمال صالحہ۔ چلیں ایک تیسرا پوائنٹ آپ کو اور شیئر کر دوں دلچسپی کے لیے، تھوڑا مزید ریسرچ کریں گے آپ کو کچھ اور پوائنٹس مل جائیں گے۔ اعمال صالحہ دراصل امیون سسٹم ہے، آپ کی ایمان کی مدافعت کو بڑھانے کا نام ہے۔ آپ نے ہر وہ عمل کرنا ہے اپنی ذات کے اندر، جسم کی سطح پہ، یعنی اگر آپ کی جسم کے اندر کچھ ایسے عیوب و نقائص ہوں گے جو آپ کو کمزور کر سکتے ہیں تو گویا آپ کی مدافعت ختم ہوگی۔ جب مدافعت ختم ہوگی تو آپ کو رگڑنا آسان ہوگا، کسی بھی وقت آپ کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت آپ کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کی نفسیات اگر افراط و تفرید کا شکار ہے، آپ انعام یافتہ کے نگرانی میں ہیں ہی نہیں، ان کے قدموں پہ قدم رکھ کے چل ہی نہیں رہے، آپ اپنی طرف سے کوئی ریسیپیاں ڈال رہے ہو، اپنے فارمولے استعمال کر رہے ہو جس کی سخت ممانعت ہے۔ ہم اپنے فارمولے استعمال کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، ہم نے ان فارمولوں کو جو ہمیں ملے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اپنے وقتوں میں، اپنے ٹائم اینڈ سپیس میں۔ اگر ہم اس کے علاوہ چلیں گے، جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ مسجد زرار جو جس کو بنایا گیا، عمارت جو تھی زرار نام کی، وہ یہی فلسفہ تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ اینی پروفٹ ٹو گائیڈ اس۔ کتاب آ گئی نا، دین مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ کتاب جب آ گئی ہے، مکمل ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، پیغمبر کا ہونا بڑا ضروری ہے درمیان میں۔ جب تک جیسے اسلام کے اندر بہت سارے فتنے اٹھے، آج آپ کا یہ بھی اشکال دور کر دوں، ہر دور میں پیغمبر آتے رہے ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام آئے، آخری نبی ہمارا عقیدہ ہے۔ فار اے وائل، تھوڑا سا امیجن فار اے وائل کہ اگر ہم اس میں یہ کوئی بندہ یہ تصور گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں آج بھی کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، تو لے آؤ بھائی، لے آؤ، شریعت بھی لے آؤ، کوئی کتاب اتارو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتاب اتارو۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ قرآن نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہو چکا ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب ہمارے نبی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن آیا۔ اگر دنیا کے کسی گوشے میں کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، بھائی لے آؤ اپنی شریعت اور وہ مشکلات برداشت کرو اور بتاؤ کہ وہ جو کتاب ہے تمہاری اس میں یہ سچائی ہے، اس کو سائنس ایک پلک جھپکنے میں رد نہ کر دے تو میرا نام بدل دینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے کے صحیفوں کے اندر نہیں نظر آتی۔ امتوں کی تکمیل ہو چکی ہے، دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اس لیے اس کی سائنٹیفک ریزن جو ہے وہ یہ بنتی ہے۔ میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یہ کلیئر کٹ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ خام خواہ میں ہم اپنی توانائی جو ہے وہ زیادہ لگائیں۔ انڈرسٹوڈ از انڈرسٹوڈ۔ اب آگے یہ سارے معاملات جو ہیں اعمال صالحہ کے ساتھ جا کے جڑتے ہیں اور مستقیم کے ساتھ جا کے جڑتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ نوٹس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا اعمال صالحہ کے حوالے سے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ نمازیں تنہا عن الفحشاء والمنکر کیوں نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے اندر وہ جو صالح اعمال تھے جو ہمیں اندر سے صحت مند کرتے تھے، فی قلوبہم مرض، قرآن نے جب یہ کہا تھا کہ ان کے قلوب کے اندر مرض ہے تو ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے تھی۔ دلوں کے مرض کو دراصل نکالنا ہی صالح ہونا ہے۔ جب تک دلوں کا مرض دور نہیں ہوتا انسان صالح نہیں ہوتا، اور اگر دل میں مرض ہو بے شک ماتھا سجدے میں چلا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا۔ اسی لیے کہا گیا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ ستون کسی بیس پہ کھڑا ہوتا ہے نا، ہوا میں تو معلق نہیں ہوتا۔ تو بیس اگر پیرلل نہ ہو، بیس ہی اگر مستقیم نہ ہو، ہموار نہ ہو، بیس کے زاویے ٹیڑھے میڑھے ہو جائے تو اس کے اوپر جو عماد ہوگا،
جو ستون ہوگا, جو پلر ہوگا, وہ چھت کو ٹیڑھا میڑھا کر دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو میتھ کے ساتھ جوڑیں. آپ کی بیس الصلاۃ و عماد الدین, دین کا ستون ہے نماز. تو اس سے پہلے جو آپ کی کیفیت ہے ایمان والی, چونکہ نماز تو بعد میں آئے گی نا, اس سے پہلے ہے کلمہ. جو پہلا رکن, ہم اس کو عام سا کہہ کہ جی کلمہ, پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. نہیں, اس پہ رک جائیں. یہ کلمہ اتنا خوبصورت نصاب ہے. لا الہ الا اللہ کا ایک ایک حرف جب ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں, اب آج سے شروع کر دیں لا کرنا, آج سے لا کرنا شروع کر دیں, آپ کو اعمال صالحہ کی سمجھ آ جائے گی. اور جب آپ کلمے کے ان دو ارکان کو سمجھ کے ان پر ایمان لا کر, دو طرح, ایک ہوتا ہے اقرار باللسان اور دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ تصدیق بالقلب. جب آپ کی زبان بھی اقرار کر دے اور دل سے تصدیق بھی ہو جائے تو دل میں مرض کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب دل نے تصدیق کر دی, دل نے تصدیق کر دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو مجھے بتائیے کس دل میں مرض رہ سکتا ہے؟ تو یہ جو ہمارے امراض ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ گلے سے اوپر تو ہم اقرار کر لیتے ہیں, ظاہری طور پر ہم اقرار کرتے رہتے ہیں, لیکن اندر جو بیٹھا ہوا ہمارا دل ہے, ہمارا نفس, ہمارا وجود, ہمارا ڈی این اے, وہ اندر سے چونکہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں, ہم ثقافتاً, کلچرلی ہم کہتے آ رہے ہیں دین کی کچھ باتیں, رسمی طور پر ہم کچھ باتیں کرتے آ رہے ہیں. خیر, علامہ اقبال نے کہا تھا خیرت نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ظاہری روپ حلیے بظاہر مسلمانوں والے ہوتے جاتے ہیں, لیکن ہم اندر سے نہیں بدلتے. قالت الاعراب آمنا, عرب کے بدو کہتے ہیں یہ ایمان لے آئے. ان کو کہا نہیں, ابھی تم ایمان نہیں لے کے آئے, بل سلمنا, ابھی تم صرف سلامتی کے دائروں میں آئے ہو, تم صرف سلامتی کے دائروں میں آئے ہو. ایمان ادھر سے شروع ہو کے جب اندر اترتا ہے, مومن ہو جاتا ہے جب انسان, تو پھر اس کے اندر سے جو اعمال پھوٹتے ہیں خوشبو والے, وہ صالح اعمال ہوتے ہیں. جیسے کوئی چیز خراب ہو جائے نا تو اس کو صالح نہیں کہا جاتا, باسی ہو جاتی ہے, بو پیدا ہو جاتی ہے. انسانی شخصیت کے اندر بھی صالح پہلو وہی ہوں گے جب انسان کی شخصیت مہکنا شروع ہو جائے. من عرف نفسہ, انسان کے اعمال کو صالح کرتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو, اپنی ہستی کو جانو, پہچانو. ہم دراصل جانے مانے بغیر چل پڑتے ہیں, اسی لیے ہمارے اعمال کی بلڈنگیں جو ہے وہ وقت, ذرا سا مشکل وقت آتا ہے اور ہمارا ایمان وہ ہو گیا. بلال حبشی, قربان جائیے ان کے ایمان کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس قدر صالح شخصیت تھے کہ گرم ریت کے اوپر مالک نے لٹا دیا, اوپر سخت گرمی اور چھاتی پہ تپتا ہوا پتھر وزنی رکھ دیا, پھر بھی اندر سے آواز کیا نکلتی تھی؟ جو صالح شخصیات ہوتی ہیں ان کے اندر سے اس مشکل وقت میں بھی نکلتا ہے احد احد احد. یہ کلمہ, یہ ذکر ختم نہیں ہوتا ذرا سی مشکل میں, جس کو سورہ بقرہ میں آگے چل کے ایک بڑا خوبصورت مثال دی گئی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر مٹی جم جائے مرور زمانہ سے, اس میں کوئی بیج لگ جائے, اس بیج سے کوئی فصل پیدا ہو جائے, کوئی پھل پھول آ جائے, اور ذرا سی بارش ہو, وہ جناب مٹی پگھل جائے, نیچے سے نکل آئے پتھر کا پتھر. اس لیے تمام صالح شخصیات نے, ہستیوں نے, جو صالحین تھے, بزرگ تھے, جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, جدید دور کے نوجوان آج کل جن کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ اس قدر پختہ ایمان والے تھے کہ ان کو گرم ریت پہ ننگے پاؤں بھی چلنا پڑا, ان کا ایمان ختم نہیں ہوا. وہ شخصیات تھی جو جے رب ملتا ناتے ہیں توتے ہیں تے ملتا ڈڈواں مچھیاں ہوں. یہ وہ بزرگ ہستیاں تھیں جنہوں نے یہاں برصغیر پاک و ہند میں جو آج ہم مسلمان ہیں, یہاں انہوں نے قربانیاں دی اور علم کی مشعلیں, ایمان کی مشعلیں روشن کی, اور آج ہم ان کی روشنی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم اس لیے مہک رہے ہیں کہ وہ صالحین, وہ انعام یافتہ اس خطے میں ہمارے لیے ایمان کا راستہ آسان کرتے چلے گئے. ان کی تعلیمات, ساری تعلیمات, آپ جتنے بھی صوفیاء کے بزرگ ہیں, جتنے ہمارے علماء کرام ہیں, سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زندگی کو آپ لے لیجئے, کیا خوبصورت صالح شخصیت,
پتہ چلتا ہے کہ وہ شاہ جی سے وقت بولتے ہیں، ان کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو مجمع کے اوپر سکوت چھا جاتا ہے۔ وہ صالح ہستیاں تھیں، وہ نیک لوگ تھے، وہ انتہا پسند نہیں تھے، وہ افراط و تفرید کا شکار نہیں تھے، بڑی ساؤنڈ پرسنالٹیز تھیں۔ ماہر نفسیات سے پوچھے گا ساؤنڈ پرسنالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایمان والا اور اعمال صالحہ والا بنائے۔ اعمال صالحہ جب پرسنالٹی ڈیولپ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جب تلاوت کے کلام پاک ہوتی ہے، پھر کوئی سسٹم بنتا ہے تو اس معاشرے میں پھر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ پرسنالٹی تعلیم کا نظام یہی کرتا ہے، نظام تعلیم و تربیت جس کے بارے میں آپ نے کہا دو روپ ہوتے ہیں، ایک ڈگری آپ کو ڈاکٹر بنا دیتی ہے، ایک ڈگری آپ کو انجینئر بنا دیتی ہے، ایک ڈگری آپ کو سائنسدان بنا دیتی ہے، لیکن کیا تعلیم نے آپ کو انسان بنایا ہے؟ جب آپ اس فرق کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو اعمال صالحہ کی سمجھ آ جائے گی۔ گویا انسان ڈاکٹر بھی ہو تو انسان ہو، بندہ ہو، انجینئر ہو تو انسان ہو، اللہ کا بندہ ہو، وہ پولیس والا ہو، وہ فوج والا ہو، وہ کسی بھی محکمے میں ہو، وہ انسان ہو، وہ پہلے انسان ہو، اس کے اندر یہ صالح پہلو ہوں۔ جو میں اکثر کہتا ہوں سیشنز کے اندر، اگر ایک انسان کی شخصیت میں منافقت ہے، تنگ نظری ہے، آپ اسے کسی بھی مسلک میں چھوڑ دیں، وہ اس مسلک کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ اس مسلک کا جبہ و دستار تو پہن لے گا، اس کی بولی بھی وہی ہو جائے گی، لیکن اس کی اندر سے جو شخصیت ہوگی وہ محراب و منبر پر بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ بندہ کسی کاروبار میں آ گیا اور اگر اس کو طاقت مل گئی، اس لیے کہا جاتا تھا پرانے وقتوں میں، بزرگ کہتے تھے کہ رذیل انسان کے جب وہ طاقت میں چلا جائے تو بزرگ کانپا کرتے تھے۔ یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں۔ جب انسان صالح ہو، صالح، تو وہ جس محکمے میں جائے گا، بڑے بڑے صالح ہستیاں ہیں پاکستان کے اندر الحمدللہ، امیر کبیر ہیں، صالح ہیں، جس کے بارے میں استاد محترم واصف باصفا کہا کرتے تھے کہ اچھا امیر ہے، اچھا انسان ہے، اور برا غریب، بہت برا غریب ہے۔ یعنی آپ امیر ہیں کہ غریب ہیں، اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ انسان کیسے ہیں۔ اگر ایک امیر آدمی ہے اور اچھا انسان ہے تو وہ بہت بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے اس غریب سے جو غریب بھی ہے اور برا انسان بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اعمال صالحہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ سارا نصاب جو میں نے آپ کے کہا، میں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے کچھ نوٹس لیے ہوئے ہیں، ترجمہ نہیں کروں گا ورنہ لمبا ہو جائے گا، صرف یہ نوٹس آپ ساتھ ساتھ لیتے جائیں۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پینسل کاپی موجود ہے یا بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں قرآن میں کہاں کہاں پہ ایک ساتھ آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سورۃ البقرہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دوسری سورہ مبارک ہے کتابی شکل میں، اس کی آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو آغاز کیا ہوا اس 25ویں آیت کا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مومنین کو بشارت دے دی گئی جو ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان جنتوں کی۔ ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ آگے چلیے گا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ میرے پاس ترجمہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو لفظوں سے تھوڑا سا آئیڈیا بتاتا جاتا ہوں کہ وہ لوگ والذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح اعمال کیے، وہی اصحاب الجنہ ہے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ خالد کا لفظ جو ہے وہ ہمیشگی کے ساتھ ہے، پرماننس کے ساتھ ہے، کہ وہ اصحاب الجنہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خالدون کا لفظ جہنم کے لیے بھی آیا ہے، خالدین، کہ وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ اگلی آیہ کریمہ، یہ بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 270، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ نے اکثر میرے سیشن میں یہ آیت سنی ہوگی، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کی ہے،
صالح اعمال. وہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے. اعمال صالحہ کے بعد یہ آیت ہے، یہ الفاظ ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، اور قائم کی نماز، وہ آتا الزکات، زکات دی. پہلے انسان خود پیوریفائی ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں جب اللہ اس کو نوازتا ہے تو اپنے اس مال میں سے جو بھی اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، علم کا رزق ہو، شہرت کا رزق ہو، طاقت کا ہو، دولت ہو، اس میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے. زکوٰۃ اٹ سیلف ایک پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے. پہلے اپنی شخصیت کو پیوریفائی کیا، پھر اس شخصیت پہ جب پھل پھول لگے اور بہت زیادہ پھلدار شخصیت ہو گئی، تو اب اس نے اس پھل اور پھول کو دنیا میں تقسیم کیا. یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ اس میں سے ان کو دیتے ہیں جن کے پاس یہ کام نہیں پہنچ سکا، جو کسی بھی وجہ سے اس مقام پہ فائز نہیں ہو سکے. یہ تھا زکوٰۃ کا سسٹم. لہم اجرہم عند ربہم، عند کا مطلب ہوتا ہے ود، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے. اب ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اعمال صالحہ، قیام صلاۃ اور زکوٰۃ دینے والوں کا آگے کیفیت کیا بیان ہو رہی ہے کہ جب انسان ایمان والا ہو، اعمال صالحہ والا ہو، نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو، تو اس کے لیے یہ دو کنڈیشنز ہیں آگے. ایک تو اس کو خوف کوئی نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی اس کو کوئی حزن ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی فکر نہیں. آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم کئی سیشن کر چکے ہیں خوف اور حزن کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ انسان کو مسرور کر دیتے ہیں، مطمئن کر دیتے ہیں، اس کے اوپر سکینت نازل ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ان اعمال کی طرف آ گیا ہے، اس راستے پہ مستقیم ہو گیا ہے جس پہ بیلنس ہے. اس نے اپنی زندگی کو بیلنس کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کو نہ دھڑکتا ہے اس کا دل کہیں کسی خدشے سے، کوئی امکان اس کو نہیں ہے، کسی کھیتی کے اجڑ جانے کا اس کو نقصان نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے اس کو کہ اس کا کوئی، چونکہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اعمال صالحہ کے ساتھ جڑ گیا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے سورت آل عمران، جو تیسری سورت. میں نے پوری ترتیب سے یہ لکھے ہوئے. آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اگین وہی ترتیب، آمنوا وعملوا الصالحات. اب ساتھ ہی اب دیکھیں آگے جا کے اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ، ہاں یہ بھی میرے نوٹس ہیں کچھ ڈائری میں، مجھے بڑا شوق پیدا ہوا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے اور کن سے محبت نہیں کرتا. تو پھر میں نے اس کے بھی دو کالم بنائے. اللہ نے لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اور اللہ ان سے بھی محبت نہیں کرتا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور فالو نہیں کرتے. قل ان کنتم تحبون اللہ. تو وہ بھی میرے دو کالم ہیں، کسی دن وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، زندگی رہی. تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اب میں سوچ میں پڑ گیا، ایمان، اعمال صالحہ، اور اس کے ساتھ کہا کہ میں ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے. یعنی اگر انسان ایمان والا ہو اور اعمال صالحہ، پرسنالٹی ڈیولپ کرنے شروع ہو جائے، تو وہ عدل کی طرف آ جاتا ہے. جب وہ عدل کی طرف آتا ہے تو وہ چونکہ اپنے جسم پہ بھی ظلم نہیں کرے گا، اقربا پہ ظلم نہیں کرے گا، ماں باپ پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ مستقیم شخصیت ہے، ساؤنڈ پرسنالٹی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے اور ظالم ہو جاؤ گے تو میں تم سے محبت نہیں کروں گا. یہ تو کلیئر کٹ ہے، قرآن میں کئی جگہ پہ تکرار ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اب آپ نے اگر ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، یہ بھی ظلم ہوتا ہے، اپنے نفس پر ظلم بڑا سخت ظلم ہوتا ہے. آپ نے ماں باپ کے سامنے اف کر دیا تو آپ کے اوپر ہی ظلم ہوگا. ماں باپ کا کیا جائے گا، ان کا تو دل ٹوٹے گا نا، آپ کا اعمال نامہ پھوٹ جائے گا. تو سب سے بڑا ظلم، خطرناک ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، انسان اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے. اور پھر اگر انسان نے ہمسائے پہ ظلم کر دیا، کسی یتیم پہ ظلم کر دیا، کسی مسکین پہ کر دیا، کسی مسافر پہ، کسی بے بس پہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبتوں سے وہ باہر نکل جائے گا. آگے چلتے ہیں. سورۃ نساء، چوتھی سورہ مبارک، اس کی آیت نمبر 57. آل عمران کی بھی 57 آئی تھی، اس کی بھی 57 ہے. اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت نیومرالوجی کے لیے ایک انٹرسٹ ہے. آل عمران میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر 57 میں آیا.
نساء کے اندر بھی جا کے شروع ہوتا ہے 57 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. وہ ازواج مطہرہ کی بات ہے جو جنت کی بات ہے جس میں نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اگین وہی چیز ایمان عمل صالحہ. آگے چلتے ہیں سورۃ نساء آیت نمبر 122 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا. اللہ کا وعدہ حق ہے. وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. سورۃ نساء آیت نمبر 122. آگے چلتے ہیں 173ویں آیت سورۃ نساء کے اندر ہی یہی ترتیب ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. آیت نمبر 173. اگین وہی آمنوا وعملوا الصالحات. سورۃ المائدہ 5ویں سورہ مبارک آیت نمبر 9 وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. انہی کے لیے مغفرت, انہی کے لیے اجر عظیم. کن کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. آگے چلتے ہیں, میں سپیڈ اپ کر رہا ہوں تھوڑا سا. سورۃ مائدہ آیت نمبر 93. وہی سورت ہے 5ویں اور آیت نمبر ہے 93. بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اوپر تھا لا یحب الظالمین. یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. محسن کا لفظ قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں استعمال ہوا ہے. یہ بھی میری ریسرچ تھی کہ لفظ محسن کہاں کہاں پہ آیا ہے اور سیاق و سباق اس کا کیا ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے. محسن قرآن کس چیز کو کہتا ہے, کس رویے کو کہتا ہے, کس کیفیت کو کہتا ہے. احسان کیا ہے؟ یہ وہی احسان ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان وبالوالدین احسانا. اس احسان اور محسن کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ محسن انسانیت کہا گیا نبی پاک علیہ السلام کو. کتاب ہے ایک بڑی خوبصورت سیرت کے اوپر, محسن انسانیت. کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. تو یہ محسنین, یہ احسان کرنے والے, یہ محسن کون ہوتے ہیں اور ان کا حسن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا اندر کا جو طالب علم تھا وہ اس طرح کھوج لگاتا تھا لفظوں کے ساتھ احسان, حسن, پھر اس کا ترتیب کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ کیا تعلق ہے. کیونکہ جب آپ بیوٹی کی ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں تو آپ کو شیکسپیئر کے پاس سے بھی بہت سارے جملے مل جاتے ہیں. بیوٹی ہوتی وہ ہے جس کے اندر توازن ہوتا ہے, جس کے اندر توازن ہوتا ہے, جس کے اندر مستقیم پہلو ہوتے ہیں. کون سا نین نقشہ کہاں پہ لگنا چاہیے, آنکھیں کتنی ہوں, ناک کیسی ہو, ستواں ہو کہ نہ ہو, ڈمپل ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. تو یہ خوبصورتی شعراء کے ہاں میں نظر آتی ہے, ایک مستقیم حسن. تو حسن کے اندر توازن ہوتا ہے, حسن کے اندر توازن ہوتا ہے. گویا محسنین توازن کرنے والے لوگ ہیں جن کے اندر توازن ہے. توازن کون کریں گے؟ جن کے اندر اعتدال ہوگا. گویا اعتدال ہوگا, افراط و تفریط سے آپ بچیں گے تو آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہوں گی. ظلم کیا ہوتا ہے؟ توازن کا بگڑ جانا ہی ظلم ہے. جب انسان اپنے آپ پر توازن کو بگاڑ دے, رویوں کے اندر, معاملات کے اندر, اعمال کے اندر, کردار کے اندر, تو وہ ظالم ہو جاتا ہے. ظلم دراصل راہ سے ہٹ جانے کا نام ہے. ظلم کسی فارمولے کی کمی یا بیشی کا نام ہے کہ آپ, اللہ نے آپ کو ایک سہولت دی, آپ نے اس میں کمی بیشی کر لی تو گویا آپ نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. اللہ نے کہا ہے کہ کسی انسان کو قتل نہ کرو, آپ نے کر دیا تو گویا آپ ظالم ہو گئے. آپ نے کائنات کا نظام درہم برہم کرنے کی کوشش کی, آپ نے توازن کو بگاڑ دیا. پھر آپ جانوروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں فضول میں. تو آپ دراصل کرتے کہ آپ لائف کا نظام بگاڑ رہے ہیں. چونکہ لائف جو ہے نا اس کا ایک لائف سائیکل چل رہا ہے. کتنے جانور کب کس موسم میں زندہ رہنے چاہیے, کتنے
نیچرلی فوڈس کے ساتھ استعمال ہو جانے چاہیے. تو ایک پورا سائیکل بنا ہوا ہے اور فطرت اس چیز کا اعتدال کرتی ہے. ہم انسان اپنے بزنس کے لیے بعض اوقات مچھلیاں اس موسم میں بھی شکار کر لیتے ہیں جس موسم میں مچھلیوں نے بچے دینے ہوتے ہیں، انڈے دینے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب انسان ظلم کرتا ہے، پولوشن ظلم ہے بہت بڑا. ہم نے پہلے ظلم کیا اور پھر اسی ظلم کا بدلہ ہمارے سامنے آیا. آلودگی کی صورت میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسا بظلام للعبید، میں بندوں کے لیے ظالم نہیں، میں ظلم نہیں کرتا. تو بندے خود سے اپنے اوپر ظلم کا راستہ ہموار کرتے ہیں. جو اعمال کریں گے، اعمال بد، اعمال فاسدہ، یہ تو ہو گیا نا اعمال صالحہ، تو ان کی جب بگاڑ پیدا ہو جائے کسی عمل میں تو وہ فاسد ہوتا ہے. فے سین دال، فاسدہ، فساد، اسی سے پھر فساد نکلا تھا. اسی کے لیے لفظ آیا ہے فتنہ. الفتنہ تو اشد من القتل، الفتنہ تو اکبر من القتل، یعنی قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے فتنہ، فساد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ نے دیکھا سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو بنو مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو کہیں گے وہ یہی کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حقیقتاً وہ دنیا کے اندر نظام بگاڑنے والے ہیں، وہ بیلنس خراب کرنے والے ہیں، وہ توازن خراب کرنے والے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. یحب المحسنین، سورۃ الاعراف، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے رمضان میں ایک سیشن کیا تھا مقام اعراف کے اوپر. آیت نمبر 42، سورت مبارک ہے 7. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. بہت آسان سا ترجمہ ہے، لا نکلف نفس الا وسعها، انسان کے وسعت جتنی اس کو ملی ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ جس طرح کی ہوئی ہے اسی طرح کی تکلیف اس کو مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے. کسی دن تکلیف کے اوپر صرف بات کریں گے. اگین وہی ایمان اور اعمال صالحہ. سورت یونس، آیت نمبر 4، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. سورت یونس، حضرت یونس علیہ السلام جن کا واقعہ مشہور ہے، مچھلی کے پیٹ والا. سورت یونس میں ہی آیت نمبر 9، پہلے تھی آیت نمبر 4، یہ آیت نمبر 9 ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنت النعیم. تو اب میں صرف آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں چونکہ میرا بخار مجھے لگتا ہے تھوڑا تیز ہو گیا. صرف صورتوں کے نمبر اور سب میں یہی ترتیب استعمال ہوئی ہے. سورت الرعد میں آیت نمبر 29، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورت الرعد آیت نمبر 29. سورت ابراہیم آیت نمبر 23، وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اعمال صالحہ. سورت الکاف، اصحاب کاف کا واقعہ ہے بڑا خوبصورت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورت کاف آیت نمبر 107. پہلے میں نے بتائی 30، آیت نمبر 30، اب ہے آیت نمبر 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورت مریم، بی بی مریم سلام اللہ علیہ، آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ اکبر. سورت الحج، 22ویں سورت، آیت نمبر 14، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار. کتنا خوبصورت ذکر ہے، جنتوں کا ذکر ہے اور پھر نہریں جو بہہ رہی ہیں. یعنی اب تھوڑا سا امیجن کریں جب انسان کی شخصیت ساؤنڈ پرسنالٹی ہو جاتی ہے، اس کو پھول اچھے لگتے ہیں، بادل اچھے لگتے ہیں، وہ نیچرل پلیسز پہ جانا چاہتا ہے، صحت افزا مقامات پہ جانا چاہتا ہے، اس کو پولوشن سے ڈر لگتا ہے. زندگی میں ہی ساؤنڈ پرسنالٹی کے یہ رزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے بھی ہر انسان ہی پہاڑوں پہ جانا چاہتا ہے، کہیں جھیل سیف الملوک ہو، رات کا وقت ہو، چاندنی ہو، انسان کے یہ اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہاں بھی کتنا خوبصورت ذکر آ رہا ہے، جنت اور اس کے نیچے نہریں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس میں ان اللہ یفعل ما یرید، جو چاہو تم کرنا پھر اس میں. یہاں تم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے. سورت الحج میں ہی آیت نمبر 23،
इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। फिर वही काम, नहरें होंगी जिसके जन्नत, जन्नत में नहरें होंगी। सूरतुल हज आयत नंबर 50, फल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात लहुम मग़फ़िरत व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह, रिज़्क़ुन करीम, अल्लाह करीम मुझे और आपको रिज़्क़ करीम अता फरमाए। हर सुनने वाले को, देखने वाले को, जो अब सुन रहा है, जो बाद में सुनेगा, कभी भी सुनेगा, या जिस तक ये बात पहुंचेगी, अल्लाह करीम इन आयात के तोफ़ैल जो हमने तलावत की है, मुस्कुराते हुए हमने कुरान को जो खोला है, सैर की है इस नक्शे के मुताबिक, अल्लाह करीम हर उस रूह को, मुझ समेत और हमारी आने वाली 7 नस्लों को रिज़्क़ करीम अता फरमाए और हमें वो जन्नत अता फरमाए जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल हज, ये थी आयत नंबर 50। सूरत हज में 56वीं आयत है, 56। अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाहि यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात फी जन्नातिन नईम। आगे चले, सूरत नूर आयत नंबर 55, 55। वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, ईमान अमाल सालिहात। पिछले रमज़ान में हमने सूरत नूर को लिया था, हार्डली 2-4 आयतें हम कर सके थे, क्योंकि मुश्किल हो जाता है जिस तरह हमारा अंदाज है। सूरत शुअरा जो 26वीं सूरत मुबारक है, उसकी आयत नंबर 227, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरन व अंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यु मुनक़लिबिन यनक़लिबून। शुअरा। सूरतुल अनकबूत, वो जो जाल बनाता है, मकड़ा, अनकबूत, वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून। सूरत अनकबूत के अंदर ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, ये है आयत नंबर 7। आयत नंबर 9 में भी जिक्र है, वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, जिसमें दाखिल होते हैं सालिहीन। सूरतुल अनकबूत के अंदर, अनकबूत बड़ी गौरतलब सूरत है, आई एम इन लव विद इट, 58 आयत नंबर 58, वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। सूरत रूम आयत नंबर है जनाब 15, सूरत नंबर है 30, फ़अम्मल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात फ़हुम फ़ी रोज़तिन युहबरून। सूरत रूम के अंदर ही 45वीं आयत, लियज़ियल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात मिन फ़ज़लिही इन्नहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ऊपर था जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, इसमें था काफिरों से मोहब्बत नहीं करता अल्लाह। ये नोट करते जाएं, अल्लाह की, अगर आप जालिम हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कभी आप जालिम हो जाएं, अल्लाह ना करे आप कभी काफिर हो जाएं। इंसान अगर मोहब्बतों से निकल जाए, अगर इंसान मोहब्बतों से निकल जाए, ये सारी चीज़ों के डांडे जाके पता उस आयत से जाके मिलते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तबा करो। मैंने आपको कल भी बताया था कि बंदों की तारीख में सबसे आला व अरफा मुमताज़ नाम, जो जितना मुमताज़ होता है, आला व अरफा होता है, उसका हक भी उतना ही बड़ा होता है। सबसे बड़ा हक तो अल्लाह, अल्लाह तो किसी मुकाबले में नहीं है ना, अल्लाह तो मालिक है। इंसानों की कायनात में वरफ़अना लका ज़िक्रक, तुम्हारा दीन ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने माँ बाप, बहन भाई, दौलत, जायदाद वगैरह वगैरह, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इससे पढ़कर मुझे नहीं चाहते। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बुलंद व बुजुर्ग बरतर है, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्म। उसके फौरन बाद जिनका प्रायोरिटी पे जिक्र है वो है वबिल वालिदैन, इसलिए वालिदैन का बड़ा मुकाम व मर्तबा है, उफ तक नहीं कहना। तो आप अंदाजा लगा लें कि माँ बाप, उनके सामने हम उफ नहीं कर सकते, तो सैयदी व मुर्शदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए हमारे बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे कि हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, फिदा कौमी व अबी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। आपकी महफिल लगी हो और उसमें इंसान ऊंची आवाज में कोई बात कर ले, आप आराम फरमा रहे हो और कोई इंसान ऊंची आवाज में बात करे, नहीं नहीं नहीं, ये ना हो तुम्हारे अमाल जाया हो जाए। उनजुर ना करना है, राइना नहीं करना, वहां पे बदतमीजी नहीं चलती, वहां गुस्ताखी नहीं चलती,
وہاں بے ادبی نہیں چلتی، وہاں تو ایسے ادب کے ساتھ سر بھی نہیں اٹھا سکتے ہو، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اونچی آواز پتہ کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے، حمار کی آواز۔ مثالیں دیکھیں کیسی خوبصورت ہوئی۔ حجرات کو پڑھیے گا، سورت حجرات۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ سورت روم آیت نمبر 45، سورت لقمان آیت نمبر 8، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ سورت السجدہ السجدہ آیت نمبر 19، سیم آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون۔ سورت سبا آیت نمبر 4، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو رزق کریم عطا فرمائے۔ یہ پھر آئی ہے، پھر دعا مانگی ہے۔ اللہ سے ہم جتنی مرضی دعائیں مانگیں، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو رزق کریم عطا فرمائے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ سورت فاطر آیت نمبر 7، الذین کافروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔ اجر کا تعلق جو ہے نا اجرت کے ساتھ ہے، اردو میں جیسے لفظ ہوتا ہے، ایک آجر ہوتا ہے، ایک مجرور ہوتا ہے، اور درمیان میں اجر ہوتا ہے۔ جیسے طالب، طلب اور مطلوب ہے، جیسے عبد ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، اور معبود ہوتا ہے، جیسے محب ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور محبوب ہوتا ہے۔ یہ آجر کا، اجرت کا، مجرور کا یہی تعلق ہے اس میں۔ سورت فاطر۔ تو اللہ کریم، وہ کہتے ہیں نا، وہ کون تھے طالب جوہری صاحب، وہ اکثر ہم بچپن میں سنتے تھے، وہ یہ کہا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی، بعد میں جا کے بڑے ہوئے تو سمجھ آئی کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے، اجرکم اللہ، تمہارا اجر اللہ کے ذمہ۔ کوئی انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ سورت سوات آیت نمبر 24، سیم وہی چیز، بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب۔ یہ سورت سواد ہے۔ اسی میں سورت سواد کے اندر آیت نمبر 28، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات۔ سورت غافر، وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ آیت نمبر 58، سورت غافر۔ سورت فصلات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ آیت نمبر 8، سورت شورا، اس کے اندر آیت نمبر 22، جس میں آخر میں آتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، اس میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات۔ سورت شورا کے اندر ہی آیت نمبر 23، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورت شورا کے اندر ہی آیت نمبر 26، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سورت الجاثیہ، جاثیہ، آیت نمبر 21، اور سورت ہے 45، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ اس کے بعد ہے سورت الجاثیہ میں ہی آیت نمبر 30، پہلے تھی 21، یہ 30 ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ یہ فوز بھی سکسیس کے ساتھ جوڑتا ہے، کامیابی۔ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 2، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ یہ دوسری آیت ہے سورت محمد کی، جو کہ 47ویں آیت سورت مبارک ہے۔ اسی کی آیت نمبر 12 کے اندر بھی ذکر ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ پیٹرن نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ ایمان، اعمال صالحہ کا ذکر ہے، جنتوں کا ذکر ہے، اور ان کے نیچے بہتی ہوئی نہروں کا ذکر ہے۔ اس پہ ذرا سوچئے گا، فزکس کیا کہتی ہے، انسانی نفسیات کیا کہتی ہے، انسان کی کس طرح کی پرسنالٹی ہو تو اس کو یہ فطری مظاہر اچھے لگتے ہیں۔
वो इस तरह नहरें बहती हुई देखना चाहता है। नफ्सियात में वो कौन सी शख्सियत होती है जिसको ये नज़ारे अच्छे लगते हैं? वो रूहें कौन सी होती हैं जो सब्ज़ो शदाब घास पे फूलों पे जाके मस्त हो जाती हैं? तो अल्लाह ताला ने उसी नफ्सियाती ज़रूरत के तहत ये बड़ा खूबसूरत पैटर्न नज़र आ रहा है। जन्नतों का जिक्र है और जारी है, तजरी, रुकी हुई नहीं है, जारी है, उसके अंदर नहरें बह रही हैं। अल्लाह अकबर। और सूरत है सूरत मोहम्मद, जारी चश्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 12, 2 में भी और आयत नंबर 12 में भी। और सूरतुल फतह, अल फतह, आयत नंबर 29, वो जिसमें है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। उसी के अगर आखिर में जाएं तो वअदल्लाहु लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरा व अजरन अज़ीम। किसी जगह पे अजर अजीम है, किसी जगह पे फौजुल कबीर है। अजर बेहतरीन, कामयाबी बेहतरीन, जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह अकबर। यह है ईमान और अमाल सालिहा। उसके बाद सूरतुल अत्तलाक, सूरत तलाक के अंदर आयत नंबर 11, इसके अंदर भी यही सेम जिक्र है। लियुखरिजल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। जुल्मतों से नूर की तरफ अल्लाह ले आता है ईमान और अमाल सालिहा वालों को। अल्लाह अकबर। सूरत इंशिकाक, आयत नंबर 25, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। सूरतुल बरूज, आयत नंबर 11, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। समझ आ रही? फिर वही पैटर्न बुरूज के अंदर। ये बुरूज की सूरत जो है ना, बड़ी गौर तलब है नौजवानों के लिए। बुरूज, आपको बड़े पैटर्न समझ आ जाएंगे अगर आप इस सूरत को कभी मस्त होकर पढ़ें तो। ये मैंने इशारा कर दिया नौजवानों को। सूरत वत्तीन, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। ये आप लोगों को याद भी होगी नौजवानों को। छठी आयत, बस खत्म होने वाले हैं। सूरतुल बय्यना, आयत नंबर 7, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। सूरत वल अस्र, सबको याद होगी तकरीबन। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। तो इसके अंदर भी ईमान और अमाल सालिहा का जिक्र है। तो आज हमने जो गुफ्तगू की उस सारे का जो महवर बनता है, हाँ, मुस्तकीम का एक मतलब महवर भी होता है। मुस्तकीम का एक मतलब महवर भी होता है। महवर क्या होता है? मैं और अफाक उस दिन बात कर रहे थे, एक न्यूक्लियस होता है ना। आपको महवर यूं समझ में आएगा, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के 2 टायर होते हैं और टायर के दरमियान से वो जो कमानी होती है, क्या कहेंगे उसको, वो राड सा जो होता है जिसके इर्द गिर्द वो टायर घूमते हैं। उस सेंट्रल पॉइंट को जिसके इर्द गिर्द चीज घूमती है वो भी मुस्तकीम कहा जाता है उसको। कोई चीज, कोई महवर जिसके इर्द गिर्द कायनात घूमती है। आप हर चीज के अंदर देखेंगे न्यूक्लियस है, हर चीज के अंदर मुस्तकीम मौजूद है। वो फूल की शक्ल ही क्यों ना, फूल को कभी गौर से देखा करें, सूरजमुखी का हो या कोई भी खिला हुआ हो, पत्तियां हैं, कायनात का फैलाव है, सिमटते जाएं तो सेंटर में एक न्यूक्लियस नजर आता है। सेंटर में एक न्यूक्लियस। आप दरख्त को काटें, उसका लॉग, तो उसके सेंटर में भी एक होता है। पत्थर को काटें तो उसके अंदर भी सेंट्रल पॉइंट है। जर्रे के अंदर भी यही है। पूरी कायनात, आप जमीन को काट दें तिरछा तो उसके मेंटल पे, कोर के अंदर भी यही चीज है। हर चीज, बीज के अंदर भी, स्पर्म के अंदर भी ये सेंट्रल पॉइंट मौजूद है। मुझे लगता ये है कि यहीं से काबू किया हुआ है सारी कायनात को। दिस इज कॉल्ड कोर। ये ह्यूमन कोर होती है। अपने मन में डूब कर पा जाओ सरागे जिंदगी। इंसान जब आंख बंद करता है और अपने नफ्स में उतरता है तो फिर वो अपने रब को पा लेता है। जब उसको इरफान नफ्स हो जाता है तो उसको इरफान खुदा हो जाता है। इंसान जब अंदर उतरता है ना तो उसे बाहर का रास्ता मिल जाता है। ये याद रखिएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को काबू करना ज़रूरी है। अल्लाह करीम मुझे और आपको ईमान और अमाल सालिहा को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम उन इनाम याफ्ता के नक्शे कदम पर चलते रहें जो ईमान वाले थे, अमाल सालिहा वाले थे,
जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के महवर के इर्द गिर्द वो परवाने थे उस शम्मा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवाना भी तो यही करता है ना, शम्मा महवर है और परवाना मस्त हो जाता है। तो अगर हमारी जिंदगियां इस तरीके से चल रही हों महवर के इर्द गिर्द, ये पूरी कायनात अपने अपने महवर पे घूम रही है। महवर या मदार कह लें आप इसको, आप इसको मरकज कह लें। हमारा मरकज मरकज मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सेशन की तरह इस सेशन के आखिर में भी मैं खुद से नहीं सोचता कि ये जिक्र करूंगा, लेकिन मंतकी तौर पर, फितरी तौर पर यह जिक्र आ जाता है कि अगर कोई शख्स आपको इतना सा भी दरे मुस्तफ़ा से काटने की कोशिश करे, उससे दूर भाग जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मरकज, हमारा महवर, हमारा इश्क, हमारा किबला काबा सारा नबी पाक अलैहिस्सलाम है। हम इनाम याफ्ता की जब लिस्ट पे सबसे आगे पहुंचते हैं तो जामे कौसर पे वो मुस्कुराते हुए खड़े नजर आते हैं। अगर हम अपने मरकज से कट गए तो हम राह से हट जाएंगे। और यही बहुत सारे फितनों ने हमेशा कोशिश की है, वफा का कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। और ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। जिस्म से रूह निकलेगी, जिस्म मर जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम मरकज है, महवर है। हम आप अलैहिस्सलाम के जाविये के साथ सीधे हैं। आप ही हमारा एतदाल है, आप ही हमारा जायका है, आप ही हमारा नूर है, आप ही हमारे रहबर हैं, गाइड है, हमारा नक्शा है। आप अलैहिस्सलाम को देखकर ही जहाँ जहाँ कदम रखने हैं हम रखेंगे, जहाँ जहाँ नहीं रखने हमारी कोशिश होनी चाहिए हम वहाँ वहाँ पे कदम न रखें। क्योंकि हर वो कदम जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाराज़गी वाली राह पर पड़ेगा, हमारा नुकसान होगा। हम अफरात तफरीत का शिकार हो जाएंगे, हम उचक लिए जाएंगे। शेरों को देखिएगा कभी शिकार करते हुए, हत्ता कि लकड़ बकड़ भी जब शिकार करते हैं तो रेवड़ पे यकदम हमला नहीं करते, किसी एक वल्नरेबल का शिकार किया जाता है, उसको रेवड़ से काटा जाता है। नौजवानों को मैं सबको कहता हूँ, माँ बाप के साथ, बुजुर्गों के साथ जुड़ के रहिए। अगर आप कट गए तो मरकज से हट जाएंगे, उचक लिए जाएंगे। लोग आपको ऐसे उचक लेंगे जैसे मुर्गी के परों के नीचे जो चूजा नहीं रहता उसको चील उठा के ले जाती है। अपने आप को इस मरकज के साथ जोड़ के रखिए, मरकज मुस्तफ़ा के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुनियादी सबक आपको सिखा दिया हुआ है, याद करवा दिया हुआ है। कहीं चले जाएं, किसी थ्योरी को पढ़ें, किसी रूप में हो, कोई भी दौर आ जाए हमारे पास, एक छोटी सी पहचान रखनी है। अगर किसी महफिल में, किसी मस्जिद में, किसी बारगाह में नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र में इतनी सी भी खयानत आपको नजर आए, इतनी सी भी खयानत, मेरे कहने पे वहां से उठ जाइएगा। मैं जिम्मेदार हूं क़यामत के दिन। हमारा पूरा दीन इस्लाम घूमता ही नबी पाक अलैहिस्सलाम के गिर्द है। अगर हमने ये महवर गुम कर दिया तो फिर हम ज़रार के चक्कर में पड़ जाएंगे कहीं पे। मैं आपको बड़े यकीन से और ईमान से कह रहा हूँ, अल्लाह करीम मुझे और आपको दरे मुस्तफ़ा के साथ जोड़ के रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और बुखार मुझे लगता है तेज़ हो गया फिर से, मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।